بھارت کی اشتعال انگیزی اور آئی پی ایل کا بڑا مالی نقصان۔ ناظرین، آج ہم کرکٹ کی دنیا کی سب سے بڑی اور مہنگی لیگ انڈین پریمیئر لیگ کے بارے میں ایک ایسی خبر پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے سب کو چونکا دیا ہے۔ کرکٹ اور کاروبار کا یہ ملاپ بھارت میں بے حد مقبول ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سے حال ہی میں ایک بڑا مالی دھچکا لگا ہے۔ یہ نقصان براہ راست بھارت کی اشتعال انگیزی اور خطے کی کشیدگی سے جوڑا جا رہا ہے۔ آئی پی ایل کی مالی قدر میں ایک بڑی اور حیران کن کمی دیکھنے میں آئی۔ عالمی مالیاتی اداروں اور اعداد و شمار کا جائزہ لینے والی مشہور فرمز جیسے کہ برینڈ فائنانس اور دی اکنامک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق 2025 میں آئی پی ایل کی کمرشل ویلیو میں تقریباً 20% کی بڑی کمی واقع ہوئی ہے۔ اگر ہم اسے کل رقم میں دیکھیں تو 2024 میں یہ لیگ 12 ارب ڈالر کی تھی، لیکن اب کم ہو کر صرف 9.6 ارب ڈالر رہ گئی ہے۔ برینڈ فائنانس کا کہنا ہے کہ یہ کمی بنیادی طور پر خطے میں جاری جیو سیاسی کشیدگی اور ساتھ ہی ساتھ کرکٹ کے منظرنامہ میں آنے والی بڑی نیلامی سے جڑی غیر یقینی صورتحال کے تناظر میں سامنے آئی ہے۔ اس نقصان کی ایک بڑی وجہ تنازع کے دوران ہونے والے سیکورٹی خدشات ہے۔ رپورٹ کے مطابق سیکورٹی کے خطرات کے باعث کئی اہم میچز جن میں ناک آؤٹ مرحلہ بھی شامل تھا تقریباً ایک ہفتے کے لیے معطل رہے اور روکے گئے۔ لگ بھگ 16 میچز کے ایک ہفتے کے لیے روکے جانے کی وجہ سے نہ صرف لیگ کی رفتار متاثر ہوئی بلکہ مارکیٹ کا اعتماد بھی ڈگمگا گیا۔ یہ عارضی تعطل نشریاتی اداروں کے اعتماد، اشتہاری نمائش اور مجموعی کمرشل رجحان کے لیے ایک سخت دھچکا ثابت ہوا۔ اس تعطل نے یقینی طور پر سپانسرز اور سرمایہ کاروں کو سوچنے پر مجبور کیا کہ وہ خطے کی کشیدگی کے درمیان ایک بڑے مالیاتی کھیل میں کتنا رزق لے سکتے ہیں۔ مزید برآں کئی دوسرے ساختی اور تنظیمی عوامل نے بھی آئی پی ایل کی ویلیو پر زور ڈالا ہے۔ ان میں سے سب سے اہم وجہ آن لائن حقیقی رقم والے گیمز اشتہاری پر حکومت کی جانب سے لگائی گئی پابندی ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی اشتہاری کیٹیگری تھی جو آئی پی ایل میں بھاری سرمایہ کاری کرتی تھی۔ اس کے باہر ہو جانے سے لیگ کی آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ختم ہو گیا اور مارکیٹ پر ایک بڑا دباؤ پڑا۔ اس کے علاوہ پی ایس ایل کے 10ویں آڈیشن کے ساتھ شیڈول کا ٹکراؤ اور کرپٹو کرنسی سے جڑی اشتہاری اور مالی شراکت داروں کا انخلا بھی اس عدم استحکام کو بڑھانے میں شریک ہوئے۔ اکتوبر کی ایک رپورٹ جو ڈی اینڈ پی ایڈوائزرز نے جاری کی تھی، اس نے بھی مسلسل 2 سال سے آئی پی ایل کی ویلیو میں کمی کا رجحان دکھایا۔ یہ نقصان صرف مجموعی ویلیو تک محدود نہیں رہا بلکہ فرنچائز کی اسطح پر بھی دیکھا گیا۔ رپورٹ کے مطابق 10 میں سے 9 ٹیموں کی برانڈ ویلیو میں کمی ریکارڈ کی گئی، اگرچہ ممبئی انڈینز اب بھی 108 ملین ڈالر کے ساتھ سب سے قیمتی ٹیم رہی، لیکن اس کی اپنی ویلیو میں تقریباً 9% کی کمی دیکھی گئی۔ رائل چیلنجرز بنگلورو 105 ملین ڈالر کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی، مگر اس پر 10% کی کمی رپورٹ ہوئی، جبکہ چنئی سپر کنگز کی برانڈ ویلیو 24% کم ہو کر 93 ملین ڈالر رہ گئی اور کولکتہ نائٹ رائڈرز کو سب سے بڑا دھچکا لگا جس کی ویلیو میں 33% کی کمی ریکارڈ ہوئی۔ صرف گجرات ٹائٹنز ہی واحد ٹیم رہی جس کی برانڈ ویلیو میں 2% کا معمولی اضافہ دیکھا گیا اور وہ 70 ملین ڈالر تک پہنچی۔ مجموعی طور پر تصویر واضح ہے کہ ایک طرف علاقائی کشیدگی سے متاثر میچز کا تعطل اور نیلامی سے جڑی بے یقینی نے ویلیویشن پر فوراً دباؤ ڈالا، تو دوسری طرف آن لائن گیمنگ جیسے ساختی عوامل میں تبدیلی نے طویل مدتی آمدنی اور رفتار کو کم کر دیا۔ اس طرح بھارت کی اشتعال انگیزی کی وجہ سے پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال بالآخر ملک کے سب سے بڑے کرکٹ برانڈ کو ارب ڈالر کا نقصان سے دوچار کر گئی۔